ہر شعبے اور فیلڈ میں ارتقاء جاری رہتا ہے، ان میں کچھ نہ کچھ نیا بھی آتا ہے۔ کرکٹ میں جہاں جدتیں دیکھی گئی ہیں وہیں ترقی معکوس یعنی الٹا گیئر، ریورس گیئر بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک اوور میں 6 کی 6 گیندوں پر باؤنسر کرائے جا سکتے تھے۔ ویسٹ انڈیز میں فاسٹ بالر کا طوفان آیا، سونامی آیا، ان کی تیز گیندوں کے سامنے کئی بیٹسمین گھائل ہونے لگے، ہیلمٹ بھی دفاع کے کام نہ آ سکے، تو ایک اوور میں ایک ہی باؤنسر کو کافی سمجھا گیا۔ آج قانون بن چکا ہے کہ ون ڈے ہو، T20 ہو، ٹیسٹ میچ ہو، 3 روزہ ہو یا کوئی بھی میچ ہو، بالر صرف ایک ہی باؤنسر پھینک سکتا ہے۔ پروفیشنل بیٹسمین باؤنسر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آج بہت سے بیٹسمین کریز پر ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے محاذ جنگ کی طرف گامزن ہوں، گلوز پہنے ہوئے ہیں، پیر چڑھائے ہوئے ہیں، بازوؤں پر حفاظتی پٹی بھی لگائی ہوئی ہے اور اوپر کھود یعنی ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے۔ باؤنسر 6 نہ صحیح 4 یا آدھا اوور تو ہونے چاہیے، یعنی 3 باؤنسر فی اوور۔ بیٹر کو خوف ہے، جسم کے گرد رضائی لپیٹ کر یا کمبل لپیٹ کر چلے جایا کریں۔ ایک مرتبہ ڈینس لیلی آسٹریلوی بیٹسمین ہی تھے بلکہ فاسٹ بالر تھے۔ ایک میچ کی ان کی بیٹنگ کی باری آ گئی تو وہ ایلومینیم کا بیٹ لے کے کریز پر چلے گئے۔ امپائر نے اس ایجاد کے ساتھ انہیں بیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، ان کو روک دیا بیٹنگ کرنے سے۔ بیٹ لکڑی کے استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی ایلومینیم یا کسی بھی دھات یا مٹیریل کے بیٹ بھی بیٹنگ کے لیے آ جائیں، ان کی اجازت مل جائے، قانون بن جائے۔ کرکٹ میں کوئی ریکارڈ نہیں رہتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے یا برابر ہو جاتا ہے۔ 6 گیندوں پر 6 چھکے یا 6 چوکے لگ چکے ہیں، یہ ریکارڈ پہلے بنا، پھر برابر ہوا، پھر ٹوٹا، اور آج کل تو شاید یہ ریکارڈ بھی بن چکا ہے کہ ایک اوور میں 6 نہیں بلکہ 7-8 چھکے، کیونکہ ایک نو بال ہوگی اس پر چھکا لگ گیا اور اس کے بعد فری ہٹ پر بھی چھکا لگ گیا۔ کل انڈیا میں ایک نیا ریکارڈ بنا ہے، ون ڈے میچ میں بیٹر کی سونامی اننگ ناقابل شکست ٹرپل سینچری بنا کر تاریخ رقم کر دی، اور یہ کسی مین بیٹسمین کی طرف سے نہیں بلکہ یہ فیمیل بیٹسمین کی طرف سے، وہ مین کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ون ڈے میچ میں آج کل ٹیمیں 300 سے زائد سکور کرتی ہیں، ایک بیٹر نے تنہا 346 رنز کی اننگ کھیل کر تاریخ رقم کر دی۔ T20 کرکٹ متعارف ہونے کے بعد ون ڈے کرکٹ میں بھی تیزی آئی ہے اور ایک دہائی کے دوران ٹیموں کا 50 اوورز کے میچ میں 300 سے زائد رنز اسکور کرنا معمول بن چکا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو 400 سے زیادہ سکور بھی بنے ہیں اور دوسری ٹیم نے 400 زیادہ سکور بنا کر میچ جیتا بھی ہے، اور کئی بیٹر ڈبل سینچری بھی بنا چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی بڑے سے بڑا جارحے مزاج بیٹسمین بھی ناقابل شکست سینچری سکور نہ کر سکا۔ تاہم ایک 14 سالہ نوجوان ایشیائی بیٹر نے یہ کارنامہ انجام دے کر تاریخ رقم کر دی۔ پہلے تو عمر ملاحظہ کیجیے، 14 سال۔ کرکٹ کی تاریخ کا یہ منفرد کارنامہ بھارت میں ہونے والے ایک ڈومیسٹک میچ میں انجام دیا گیا۔ اس میچ میں ممبئی انڈر 19 ویمنز ٹیم کی نمائندگی کرنے والی 14 سالہ بیٹر ایرا یادیو نے 346 رنز کی ناقابل شکست انفرادی اننگ کھیلی، وہ آؤٹ نہیں ہوئی۔ الور میں میگھالیہ کے خلاف کھیلے گئے اس ریکارڈ ساز میچ میں ایرا یادیو نے 157 گیندوں پر 220.38 کے شاندار اسٹرائک ریٹ سے 346 رنز ناٹ آؤٹ بنائے۔ ان کی اس سونامی اننگ میں 42 چوکے اور 16 چھکے شامل تھے۔ ممبئی کی ٹیم نے ایرا یادیو کی اس سونامی اننگ کی بدولت مقررہ 50 اوور میں 563 رنز کا مجموعہ کھڑا کر دیا اور حریف ٹیم کو جیت کے لیے 564 کا ریکارڈ ساز ہدف دیا۔ ایرا یادیو کو ویمنز پریمیئر لیگ کے لیے بھی رجسٹرڈ کیا گیا تھا، لیکن وہاں کسی فرنچائز نے ان کی خدمات حاصل نہیں کی تھی، گویا ان کو ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ویمنز انڈر 19 میں سب سے بڑی انفرادی اننگز کھیلنے کا اعزاز جنوبی افریقہ کی ایزل لی کا ہے۔ انہوں نے 2010 میں کائی کلب کے خلاف پومالیناگا کی نمائندگی کرتے ہوئے 427 رنز کی انفرادی اننگز کھیلی تھی۔ گویا یادیو نے کوئی ریکارڈ نہیں بنایا بلکہ یہ ریکارڈ پہلے سے بن چکا تھا۔ بھارت میں ان کا یہ
ریکارڈ تو بن گیا۔ بھارت میں دیکھتے ہیں کہ اس ریکارڈ کو کون توڑتا ہے۔ کرکٹ میں، ہاکی میں اور ایسے ہی دیگر کئی کھیلوں میں ریسلنگ کی طرح جدت آ سکتی ہے۔ ریسلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ ریسلنگ کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ ریسلنگ کرتی ہیں، لیکن مردوں اور عورتوں کی ریسلنگ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کرکٹ میں، ہاکی میں بھی مردوں اور عورتوں کی مشترکہ ٹیمیں بن سکتی ہیں۔ آج نہیں تو کل ایسا ہونا ممکن ہے۔ 11 کھلاڑی ہونے چاہیے ملک میں، یا جس بھی ادارے کی ٹیم ہے یا کوئی کلب کی ٹیم ہے، بہترین کھلاڑی اس کا حصہ ہونے چاہیے بلا تخصیص اور امتیاز کے وہ عورت ہے یا مرد ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کل ایسا ہو جاتا ہے کہ مشترکہ ٹیم بھارت کی تشکیل پا جاتی ہے تو ایرا یا دیو یقینی طور پر اس ٹیم کا حصہ ہوں گی، پارٹ آف مینز انڈین ٹیم۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ دنیا میں کب مشترکہ ٹیم میں تشکیل پاتی ہیں، مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں، بہترین کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوں۔